بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق وساوس کا انا اور اس کا علاج۔ سوال: یہاں پر ایک شخص نے سوال کیا ہے۔ وہ پوچھ رہا ہے اگر کسی شخص کے دماغ میں اللہ تعالیٰ کی کوئی صورت وسوسہ کے طور پر آتی ہو اور وہ اس کو ٹالے بھی اور اس کا یقین و ایمان بھی ہو اس بات پر کہ میرے دماغ میں جو صورت ہے اللہ تعالیٰ ویسے نہیں ہے، تو اس شخص کا کیا حکم ہے؟ اس سے اس کی ایمان پر کوئی فرق پڑے گا یا نہیں، اور اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس طرح کی سوچ سے چھٹکارے کے لیے رہنمائی فرمائے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ غیر اختیاری وسوسہ آنا اور اسے برا سمجھنا ایمان کی علامت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں سے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ ہم اپنے دلوں میں کچھ خیالات ایسے پاتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کو بیان نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا واقعی تم اسی طرح پاتے ہو، یعنی گناہ سمجھتے ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو واضح ایمان ہے۔ اور اسی طرح مولانا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحابہ کی اس جملہ ہم اپنے دلوں میں کچھ خیالات ایسے پاتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کو بیان نہیں کر سکتا، اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ ہم اپنے دلوں میں بری چیزیں پاتے ہیں، مثلا اللہ کو کس نے پیدا کیا اور وہ کیسا ہے اور کس چیز سے ہے، اور اس طرح کی اور چیزیں کہ جن کا بیان کرنا بھی مشکل ہے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ قبیح باتیں ہیں اور ان میں سے کوئی چیز بھی ایسے نہیں ہے کہ ہم اس پر اعتقاد رکھیں، بلکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ قدیم ہے، ازل سے ہے، ہر چیز کا خالق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ تو ایسے خیالات جو ہمارے دل میں آتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ یہ تو صریح ایمان ہے، اس لیے تم اس وساوس کو دل میں پانے کے بعد جھڑک دیتے ہو اور اس کو برا سمجھتے ہو تو یہ تمہاری ایمان کی علامت ہے۔ تو لہٰذا ان وسوسوں سے پریشان نہ ہو، اور ان کا علاج یہ ہے کہ ان کی طرف بالکل دھیان نہ دیا جائے۔ بعض علماء نے وساوس میں مبتلا اشخاص کی تسلی و تسکین کے لیے کہا ہے کہ جس طرح چور اس گھر میں جاتا ہے جہاں کچھ مال و متاع ہوتا ہے، اسی طرح جس دل میں ایمان ہوتا ہے شیطان وہاں آ کر وساوس ڈالتا ہے۔ اس لیے ان وساوس کو دل میں جگہ نہ دی جائے، ان کے مقتضا پر عمل یا لوگوں کے سامنے ان کا اظہار نہ ہو، بلکہ ان کا خیال جھڑک کر ذکر اللہ کی کثرت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خود ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے کہ اس طرح کس نے پیدا کیا، اس طرح کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ تو جب وہ یہاں تک پہنچے تو اللہ سے پناہ مانگو اور اس وسوسہ سے اپنی آپ کو روک لو۔ تو دوستو، اس طرح کے اہم مسائل کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اور اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کریں۔